اور طیبات بھی ہوئے، اور ان کو خدا نے تفضیل دی عالمین پر، پورے عالمین کے جتنے بھی لوگ ہیں ان سب پر کیا دیا؟ ان کو فضیلت دی ہے۔ یعنی باقی عالم پہ اس طرح فضیلت ہے کہ انسان کو فضیلت ہے، حتیٰ فرشتوں پر بھی انسان کو کیا ہے؟ فضیلت ہے۔ تو انسان ہونے کے ناطے وہ پورے باقی عالم میں سے تو ویسے ہی فاضل ہیں اور فضیلت دی ہے، پھر خود انسانوں میں بھی خدا کریم نے اتنے احسانات کر کے ان کو فضیلت دی ہے۔ اب یہاں ایک اور مسئلے کو بھی جو کہ آج سے مربوط، آج کیا تاریخ ہے اسلامی؟ 20 جمادی الثانی۔ تو 20 جمادی الثانی کو ایک قول کے مطابق حضرت بی بی دو عالم کی ولادت کا دن ہے، اور اسی کو زیادہ تر ترجیح دی جاتی ہے کہ یہی دن ولادت کا دن ہے۔ ایک یہ مسئلہ ہے، یہ جو فضیلت کی بات ہوئی ہے، اسی سے اس مسئلے میں بھی ایک بات کرنی ہے۔ بنی اسرائیل کو فضیلت حاصل ہے سارے عالمین پر، اب یہ اس میں مسلمان بھی شامل ہیں، تو یہ فضیلت خدا نے اس زمانے میں دی یا پرماننٹ دی؟ اب یہاں سے چونکہ انہی کے بارے میں خدا کریم نے بعد میں بہت ساری دوسری باتیں کی ہیں، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر فضیلت دی بھی تھی تو انہوں نے ناشکری کر کے وہ فضیلت کیا کر دی؟ ختم کر دی، اور ان کے پاس اب وہ فضیلت رہ نہیں گئی۔ اگر آپ کسی کو کہتے ہیں کہ ہم نے آپ کو کمانڈر بنایا، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پھر آپ ہمیشہ کے لیے کمانڈر ہی رہیں گے۔ ہو سکتا ہے کہ بعد میں کسی کمانڈر نے اپنی نااہلی اور بے صلاحیتی کا مظاہرہ کیا اور اس کو اپنی پوسٹ سے کیا کر دیا گیا؟ ہٹا دیا گیا، کوئی اس میں بڑی بات، تو بعد میں بھی آپ ذکر کر سکتے ہیں کہ ہم نے ان پر احسان کر کے اس کو کیا بنایا تھا؟ کمانڈر بنایا، لیکن آگے اس کی نہیں، اس نے پاس نہیں کیا اور رکھا نہیں ہے اور قدر نہیں کی۔ یہ بھی اسی طرح ہو سکتا ہے۔ اب ایک سوال یہ ہے کہ بی بی دو عالم کے آج ولادت کے دن ہے، حالانکہ یہ چیزیں ہیں نہیں اتنی اچھی کہ ہم مقایسہ کریں کہ کون برتر ہے اور کون برتر نہیں ہے۔ خدا بہتر جانتا ہے، اور خدا جن کو برتر اس نے بنانا ہے اس نے بنایا ہے، اور ان کی برتری ہمارے کہنے سے یا ہمارے سمجھنے سے اونچی نیچی نہیں ہو سکتی ہے۔ جس کی اونچی برتری ہے، ہاں، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، ایک فارمولہ ہے اور بس ختم شد، بات مک جاتی ہے۔ جب خدا کے نزدیک وہ، اور کسی کے تقویٰ کے اندازے سے کون جو ہے بتا سکتے کہ کس کا کتنا ہے؟ کوئی بھی بتا نہیں سکتا ہے، یہ خدا جانتا ہے کہ کس کا تقویٰ کتنا ہے۔ تو اس لیے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو مقایسے والی کنڈیشن ہے، یہ کوئی اتنی ٹھیک ایسے نہیں ہے، ضرورت بھی نہیں ہے۔ خدا کریم نے بھی یہاں مقایسہ قرآن میں کسی بندے کو کسی پر مقایسہ نہیں کیا ہے کہ بھائی یہ اس طرح ہے یا وہ اس طرح ہے، یہ افضل ہے۔ ہاں، یہ کہا ہے کہ اتنا جان لیں کہ فضل اللہ، خدا نے تلک الرسل فضل اللہ بعضهم علی بعض، کے بعض پر باقی کون ہے اس کے لیے فارمولہ ادھر دے دیا ہے، کہا ہے کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، ہمارا فارمولہ یہ ہے، ہیں بھی بعض اوپر اور بعض۔ تو اب جو ہے یہاں جو حضرت مریم کے لیے قرآن میں بات ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ قالا یا مریم، قالت الملائکہ یا قال الملائکہ، جو آپ دوستوں کو آیت یاد ہو تو، کہ یا مریم ان اللہ اصطفاک وطہرک واصطفاک علی نساء العالمین، اے مریم، ملائکہ نے بولا حضرت کو، حضرت مریم کو، کہ اے مریم، اللہ نے آپ کو چن لیا ہے، استفا کیا ہے، ہاں، وطہرک، اور آپ کو مطہر بنایا ہے۔ اب مطہر کن چیزوں سے؟ رجس سے بھی اور خبث سے بھی، اور ہر قسم کی باطنی اور ظاہری خباثتوں سے پاک کر دیا ہے۔ واصطفاک علی نساء العالمین، یہاں بھی عالمین آ گیا کہ پورے جہان کی عورتوں پر آپ کو کیا کیا ہم نے۔ اب یہاں یہ سوال پیدا ہو گیا
کہ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا جو کہ دخت نبی ہیں، وہ سیدہ اور سردار ہیں اور بزرگوار ہیں، سب سے برتر ہیں عالمین میں، یا حضرت مریم؟ اب ان کی گواہی تو خدا نے دے دی ہے، بات اس سے آگے تو اور ہے ہی نہیں۔ ان کی گواہی کس نے دی ہے؟ خدا کریم نے دے دی۔ جب یہ صورتحال ہے، اب حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی گواہی قرآن میں تو موجود ہے نہیں۔ یہاں آ کر یہ انہی پہیلیوں میں سے ہے جن کو سمجھنا کیا ہے، افلا یتدبرون القرآن، یا وہ جو علم قرآن رکھنے کے لیے بار بار کہا جا رہا ہے، وہ اسی لیے کہا رہا ہے کہ اس کو توجہ سے پڑھیں تاکہ آپ کو پتہ چل سکے۔ یہاں جیسے کہ بنی اسرائیل کے لیے بھی یہی لفظ ہیں کہ آپ کو ہم نے ترجیح دی ہے، فضیلت دی ہے، کن پر؟ عالمین پر۔ ادھر حضرت مریم کو بھی کہا ہے کہ علی نساء العالمین، اور اس بات میں کسی اہل سنت، کسی اہل شیعہ، کسی فرقے کو، مسلمانوں کے کسی فرقے کو اس میں شک نہیں ہے کہ جو خیر امت ہے، قرآن کے الفاظ بھی یہ ہیں کہ وَكُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ اخرجت للناس، اے ان مسلمانوں، آپ بہترین اور افضل ترین اور خیر امت تھیں جو پوری انسانوں میں جو ہے وہ نکالی گئی اور باہر لائی گئی اور سامنے لائی گئی۔ اس آیت اور دوسری بھی بہت ساری آیات ہیں جن سے یہ پتہ چلتا ہے کہ بنی اسرائیل کی فضیلت اس زمانے کے عالمین سے تھی۔ اب یقیناً جو چیزیں خدا نے ان کو اس وقت دی تھیں وہ فضیلت کی ہی دلیل تھی کہ خدا کریم نے سب کچھ ان کو دے دیا، فضیلت دی۔ تو جب متفق ہیں سب کہ عالمین سے مراد بنی اسرائیل کے لیے اسی زمانے کے ہی وقت تھا، تو حضرت مریم کے لیے بھی یہی فارمولہ ہے کہ ان کی ترجیح بھی جو قرآن میں بیان ہوئی ہے وہ اس زمانے کی نساء العالمین سے وہ ترجیح رکھتی ہیں، یہ نہیں کہ اول سے لے کر آخر تک۔ کیوں کہ یہ حدیثیں بہت متفق علیہ ہیں، یعنی حتیٰ صحیح بخاری اور مسلم بھی ان کو مس نہیں کر سکے، اور دوسری بھی جس میں کہا گیا ہے کہ النساء اربع، خیر النساء اربعہ۔ ایک دن حضرت بیٹھے تھے ایسے، اور انہوں نے ان کے ہاتھ میں ایسے کوئی لکڑی کا ٹکڑا تھا یا کوئی ایسے پتھر تھا، تو ایسے زمین پہ بیٹھ کر انہوں نے لکیریں لگائیں 4، کہا کہ خیر النساء العالمین اربعہ۔ کون ہے وہ؟ مریم بنت عمران، ایسے ہی ہے، اور آسیہ بنت حزام، اور خدیجہ بنت خویلد، اور فاطمہ بنت محمد، وَأَفْضَلُهُنَّ فاطمہ وَسَيِّدَتُهُنَّ فاطمہ۔ یہ نبی کی حدیث پکی اور پیڑھی ہے اور متفق علیہ ہے، اس میں کسی کو شک و شبہ نہیں ہے۔ اس لیے یہ جو ہے دلیل ہے اس بات کی کہ حضرت اس سے افضل ہے سب سے، اور یہ جو بات تھی ان دلائل کی وجہ سے کہ وَاصْطَفَاكَ عَلَىٰ نِسَاءِ الْعَالَمِينَ، وہ اس زمانے کی تمام عورتوں سے چنا گیا تھا، اور واقع تھا، یعنی یہ اس طرح چننا جو ہے نا وہ عملی بھی تھا کہ
حضرت عیسیٰ کو کدھر پیدا کرنا ہے؟ خوب اس وقت جتنی بھی خواتین تھیں ان میں سے کس کو چنا گیا حضرت عیسیٰ کی پیدائش کے لیے؟ حضرت مریم کو چنا گیا ہے۔ یہ چننا اس بابت تھا کہ اس نبی کی ولادت کدھر ہونی چاہیے اور کس خاتون کے ہاں ہونی چاہیے۔ یقیناً اعزاز کی بات تھی، ایسے عام بات تو نہیں تھی، اس لیے حضرت مریم کو اس ضمن میں چنا گیا۔ اور اتنا خاص کہ یہ سٹیپ پچھلی 1-2 نسل سے شروع کیا گیا، ایسے نہیں کہ بھائی ابھی سے بس موجود تھی خواتین اور چنا گیا، نہیں، بلکہ حضرت جو ان کی والدہ تھی وہاں سے یہ بات سلیکٹ ہوئی کہ حضرت نے نظر کی تھی اور پھر ان کی والدہ نے نظر کی تھی، اور اس نظر کی وجہ سے حضرت مریم پیدا ہوئی۔ یعنی پہلے سے ہی جو خاتون تھی بک ہوئی تھی، جیسے کہتے ہیں نا کہ پہلے سے اسی مقصد کے لیے پیدا کیا گیا۔